آج ہم پڑھیں گے اصول حدیث میں یہ جو محدثین کا قول ہے حدیث صحیح الاسناد اور حدیث حسن الاسناد، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، حدیث صحیح الاسناد کا مرتبہ حدیث صحیح سے کم ہے، اور اسی طرح حدیث حسن الاسناد کا درجہ حدیث حسن سے وہ کم ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھو، ایک حدیث کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ حدیث صحیح الاسناد، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن متن کے بارے میں اس میں کوئی کلام ہے۔ یا جب یہ کہا جائے کہ یہ حدیث حسن الاسناد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو حسن ہے، لیکن متن کے اعتبار سے اس میں کلام ہے۔ یعنی حدیث صحیح الاسناد یعنی ان امور، ان شرائط کا تعلق جو ایک حدیث کی سند کے ساتھ ہے، وہ اگر ایک حدیث میں پائی جائے ٹوٹلی مکمل طور پر، تو وہ تو حسن ہوا سند کے اعتبار سے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حدیث کا کبھی کبھی سند کے اعتبار سے صحیح تو ہو سکتی ہے، لیکن متن کے اعتبار سے نہیں، یا ایک حدیث حسن تو ہو سکتی ہے سند کے اعتبار سے، لیکن متن کے اعتبار سے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ بتا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اگر اس میں اتصال سند بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے، وہ کامل الضبط بھی ہے، یہ تینوں شرائط پائی جاتی ہے، لیکن اس میں شذوذ ہے یا وہ اس میں علل ہے، تو یہ حدیث صحیح تو ہے سند کے اعتبار سے، کیونکہ تین شرائط کا تعلق سند کے ساتھ ہے، یعنی عدالت کا، اور اسی طرح کامل الضبط ہونے کا، اور اس طرح اتصال سند کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو محدثین کا یہ قول ہے کہ قول حدیث صحیح الاسناد اور حسن الاسناد، یہ اس کی وہ وضاحت۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ صفحہ نمبر 87 پر آپ دیکھیں، معنی قولی ترمذی وغیرہ حدیث حسن غریب یا حدیث حسن صحیح، یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث تو یا تو حسن ہوگی یا تو صحیح ہوگی۔ تو امام ترمذی ایک حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور حسن بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے بارے میں جب وہ دو طرح کی اصطلاحات قائم کرتا ہے، یعنی حدیث صحیح یا حدیث حسن، یہ دونوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ایک سند کے اعتبار سے تو صحیح ہے، جبکہ دوسری سند کے اعتبار سے وہ حسن ہوتی ہے۔ اس لیے امام ترمذی دونوں اصطلاحات وہ قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث صحیح حسن، کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور حسن بھی ہے، یعنی ایک سند کے اعتبار سے وہ صحیح ہے، جبکہ دوسری سند کے اعتبار سے وہ حسن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے تقسیم البغوی الاحادیث المصابیح۔ امام بغوی جو ہے نا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، جو کتاب ہے اس کا وہ المصابیح، المصابیح حدیث کی ایک وہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ جب صحیحین کی، امام مسلم کی اور اس طرح امام بخاری کی کتاب میں وہ ذکر کرتے ہیں، تو وہ اشارہ کرتے ہیں حدیث کے، تو صحیحین میں جو ہے تو اس کو اپنے قول صحیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جو باقی سنن ہیں ان کی حدیث کو حسن کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ کہتے ہیں نا کسی حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیحین میں سے دیا ہے اس نے، اور جس حدیث کے بارے میں وہ اشارہ کرتے ہیں حسن کے ساتھ، تو اس کا اشارہ ہوتا ہے، مثال وہ حدیث تو ترمذی کی ہوگی یا ابو داؤد وغیرہ کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصطلاح ادھر کے لیے ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے الحدیث حسن لغیرہ۔ حسن لغیرہ حدیث کون سی ہوتی ہے؟ دیکھو، حسن لغیرہ حدیث کو پہچاننے کے لیے پہلے آپ کو ضعیف حدیث کی تعریف وہ جاننی ہوگی۔ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس میں صحیح اور حسن کی شرائط میں سے کوئی شرائط نہ پائی جائے، تو اس کو ضعیف حدیث وہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی آسان سی تعریف ہے، یعنی بس آپ کو جو بھی لگے ایک حدیث ایسی ہو جہاں اس کو ضعیف کہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں صحیح اور حسن کی کچھ شرائط وہ نہ پائی جاتی ہوگی، لہذا اس کو ضعیف وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تب ضعیف ہوگی جب ایسی احادیث ہو، یا جب ایسی حدیث ایک سند سے روایت ہو اور اس میں یہ شرائط نہ پائی جائے حسن اور صحیح کی، تو وہ ضعیف ہوگا۔ لیکن اگر ایک حدیث ایسی ہے کہ اس کی سندی متعدد ہو، یعنی حسن اور صحیح کی شرائط اس میں نہ پائی جائے، لیکن اس کی سند متعدد ہو، کئی سندوں کے ساتھ وہ روایت ہو،
تو پھر وہی ضعیف حدیث ترقی کر کے حسن لغیرہ ہی بنے گا. اور اس کا ریاضی کا ایک فارمولہ ہے کہ ضعیف جمع ضعیف مساوی حسن لغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آسان تعریف تھی حسن لغیرہ کی. اچھا جی، یہ تو ہو گیا حسن لغیرہ کی وہ تعریف ہو گیا. ٹھیک ہے، باقی یہ جو جتنے بھی ہم نے پڑھی ہے نا، ان کے حکم بھی ہے کہ بطور یہ ہمارے لیے حجت بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی وہ لازم ہے. اور یہ مقبول احادیث کی 4 قسمیں ہم نے پڑھ لی: صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ اور حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ، اور درمیان میں ضعیف حدیث کی تعریف وہ بھی ہو گئی. اور اس میں اور بھی بہت سی وہ باتیں ہو گئی جو ہم نے بتا دی ہے کہ جس طرح حدیث صحیح الاسناد یا حسن الاسناد یا امام بخاری نے کیا تمام صحیح حدیث کے ہاتھ تک کیا ہے یا نہیں کہ یہ ساری باتیں درمیان میں ہم نے وہ کر لی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر صفحہ نمبر 93 یہ تو کل پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ صحیح بخاری کے اندر جو ٹوٹل احادیث ہے وہ 7375 احادیث جو ہے نا وہ اس کے اندر ہے صحیح بخاری کی مقررات سمیت. اور مقررات وہ حدیث ہوتی ہے جو ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار کئی دفعہ وہ ذکر کی گئی ہو بخاری کے اندر، تو وہ مقررہ حدیث ہے. تو اگر مقررات کو نکالیں گے تو بخاری کے اندر ٹوٹل 4000 احادیث وہ رہ جاتی ہے. اور اس طرح امام مسلم کے اندر ٹوٹل احادیث مقررات سمیت 12000 بنتی ہیں. اس میں بھی اگر ہم مقررات کو نکالیں گے تو ٹوٹل احادیث کی تعداد پھر 4000 وہ رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آج کا خلاصہ ہوا. کل سے انشاءاللہ صفحہ 93 میں سے خبر الاحاد المقبول المختلف بالقرائن وہ پڑھیں گے.